کربلا تاریخ کو مولا پہنچے کربلا لیکن کربلا کب بدلوں مرتبہ ہوا کربلا بدل گیا مرتبہ ہوا راہ خدا میں دے دیا جو اپنے لال کو راہ خدا میں دے دیا جو اپنے لال کو ہے کربلا پرم تیرا مرتبہ ہوا ہر کو پہ جب چلا شیر کا خنجر لپے چلا شیر کا خنجر لپے آ گئی صدا عباس 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 لپے آ گئی صدا عباس 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 اے کربلا بدل تیرا مرتبہ ہوا روئے رسول روئے فاطمہ حسن روئے رسول روئے علی روئے فاطمہ حسن اے کربلا بدل تیرا مرتبہ ہوا چوکے معاف کر دو زمانے کیوں چلے تمام چوکے معاف کر دو زمانے کیوں چلے تمام اے کربلا پرم مرتبہ کربلا بدل تیرا مرتبہ نعرہ صلوات جشان کا کون سی سلوات بھائی دل و نگاہ میں سوز و گداز قائم کر دل و نگاہ میں سوز و گداز قائم کر
خدا سے عشق کا راز و نیاز قائم کر، علی کا نام لے پھر رکھ قدم مسلح پر۔ خدائے پاک سے راز و نیاز قائم کر، علی کا نام لے پھر رکھ قدم مسلح پر، نماز پڑھنے سے پہلے نماز قائم۔ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بنام رئیس بطحہ سردار مکہ مربی رسول سرکار ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کروں۔ اے مرکز انوار خدا اے ابو طالب، اے مرکز انوار خدا اے ابو طالب، تو سارے زمانے سے جدا اے ابو طالب، ملتی ہے تیرے در سے ولا اے ابو طالب، ہوں مجھ کو بھی اشعار عطا اے ابو طالب، تشنا نہ رہے کوئی بھی خواہش میرے مولا، ہو مجھ پہ عنایات کی بارش میرے مولا۔ دیکھا ہے کئی بار یہ منظر تیرے گھر میں، احمد تیرے سائے میں تو حیدر تیرے گھر میں۔ میں کس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں میں، وہ ذات کی دنیا نے حمایت کی ہے، نصرت کی ہے اسلام کی۔ دیکھا ہے کئی بار یہ منظر تیرے گھر میں، احمد تیرے گھر میں، احمد تیرے سائے میں تو حیدر تیرے گھر میں، جو مثل ملائک ہے وہ جعفر تیرے گھر میں، بنتا ہے مقدر کا مقدر تیرے گھر میں۔ انداز خدائی کا بدلتا ہے یہاں پر، انداز خدائی کا بدلتا ہے یہاں پر، سب نبیوں کا سردار بھی بنتا ہے یہاں پر۔ کعبے کے لیے کعبہ حرمت ہے تیری ذات، تطہیر کی چادر کی طہارت ہے تیری ذات، تسکینے گہے ذات رسالت ہے تیری ذات، ہاں کار خدائی کی ضرورت ہے تیری ذات۔ ایک تو جو محمد کا نگہبان نہ ہوتا، بہت توجہ، ایک تو جو محمد کا نگہبان نہ ہوتا، دنیا میں کہیں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ بہت شکریہ۔ کعبے کے لیے کعبہ حرمت ہے تیری ذات، تطہیر کی چادر کی طہارت ہے تیری ذات، تسکین گہر ذات رسالت ہے تیری ذات، ہاں کار خدائی کی ضرورت ہے تیری ذات۔ ایک تو جو محمد کا نگہبان نہ ہوتا، دنیا میں کہیں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ تعلق بات یاد آ گئی، منظر یہ دیکھ دیکھ کر حیران کون ہے۔ مولا کائنات کو رمضان کے مہینے میں سبھی نے جو ہے دعوت افطار کر دی، اور آپ نے سب جگہ کا وعدہ کر دیا۔ 40 گھروں میں قبلہ تشریف فرمایا، تصدیق کریں گے 40 گھروں میں مولا مہمان ہوئے اور سب جگہ موجود ہے بیک وقت ایٹ اے ٹائم۔ منظر یہ دیکھ دیکھ کر ببلو بھائی توجہ خاص، منظر یہ دیکھ دیکھ کر حیران کون ہے، 40 گھر میں ایک ہی مہمان کون ہے۔ منظر یہ دیکھ دیکھ کر حیران کون ہے، 40 گھر میں ایک ہی مہمان کون ہے۔ جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا، تب سے میں سوچتا ہوں مسلمان کون ہے، تب سے میں سوچتا ہوں مسلمان کون ہے۔ کہتے ہیں جسے عرش دالان ہے تیرا، جبریل امین ادنا سا دربان ہے تیرا، ایمان تو خود صاحب ایمان ہے تیرا، خود شیر خدا تابع فرمان ہے تیرا۔ سمجھے گا کوئی کیسے کہ تو کون ہے کیا ہے، جب تیرا پسر مہر نبوت پہ کھڑا، جب تیرا پسر مہر نبوت پہ کھڑا ہے۔ آخری بیت سماعت فرمانے کے، غالب ہے تیرا جسم میں ڈھلتی ہے رسالت، غالب ہے تیرا جسم کے ڈھلتی ہے رسالت، معدن ہے تیرا جس سے نکلتی ہے رسالت، کروٹ تیرے آنگن میں بدلتی ہے رسالت، کروٹ تیرے آنگن میں بدلتی ہے رسالت، انگلی تیری تھامے ہوئے چلتی ہے رسالت،
انگلی تیری تھامی ہوئی چلتی ہے رسالت، پھلتے ہوئے جب دیکھی رسالت تیرے گھر میں، پھلتے ہوئے دیکھی جب رسالت تیرے گھر میں، اللہ نے خود رکھ دی امامت تیرے گھر میں، اللہ نے خود رکھ دی امامت تیرے گھر میں۔ اسلام کی ہے ساری تب و تاج تجھی سے، وابستہ رسالت کا ہر ایک بات تجھی سے، ذوقات ہیں سب انجم محتاج تجھی سے، سیکھے ہیں نبی نے ادب و آداب تجھی سے۔ کیا مرتبہ ہے حضرت عمران ہے تیرا، کیا مرتبہ ہے حضرت عمران ہے تیرا، ہم جس کے ہیں مسلم وہ مسلمان ہے تیرا۔ صلوات بھیج دے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بلند تر نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نشان مائک رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب، اپنی لازوال کتاب، اپنی کتاب ازلی، اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ اے لوگوں، ایسا گمان ہرگز نہ کرنا کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، وہ مردہ ہو چکے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، ان کے نزدیک زندہ ہیں. یرزقون، صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اپنے رب کے پاس وہ رزق بھی پاتے ہیں. یہ شہداء کی عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے کہ جسے قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے. تو خبردار کبھی بھی شہیدوں کو مردہ تصور نہ کرنا. اب جب ہم لوگ کہتے ہیں یا علی ادرکنی، یا حسین ادرکنی، یا حسن ادرکنی، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مر چکے، اب ان سے مدد مانگنا کیسا؟ تو انہیں اس آیت کی تلاوت کر لینی چاہیے کہ دیکھو یہ لوگ شہید ہیں، یہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. ہم زندہ سے مانگ رہے ہیں، اور زندہ سے مانگنا کوئی عیب نہیں ہے. جب ہم نے ثابت کر دیا
کہ شہید رائے خدا میں جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں. اب انہوں نے پھر دوسرا الزام لے کر آئے. جواب مل گیا، لاجواب ہو گئے. اب کیا کہا انہوں نے؟ شہید کو زندہ ہوتے ہیں لہذا ان پر گریا کیسا ہے. اب دیکھیں جواب ملا. شہید تو زندہ ہے، وہ رزق بھی پاتے ہیں، پھر ان پر رونا کیسا ہے؟ تو عزیزوں، ان پر رونا کیسا؟ ان پر ظلم ہونے کی بنا پہ ہم رو رہے ہیں. ان پر ظلم کیے گئے. جب یہ فطرتی تقاضا یہ ہے کہ آپ کے گھر پر کسی سے بھی ظلم ہو یا وہ ستائے جائے، کیا آپ کا دل غمگین نہیں ہوگا؟ بولیں گے ہاں ہوگا. جب تمہاری عقل اس چیز کا انکار نہیں کرے تو تم اپنی زبان سے کیسے انکار کر رہے ہو؟ یہ تو فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنوں کے غم میں غمگین ہوتا ہے، خوشی میں خوشی مناتا ہے، خوش رہتا ہے. تو پھر کیسے تم بول رہے ہو کہ اس کے اوپر گریا کیسا؟ ہاں، اب یہ ہے ہر وہ چیز جو شاعر خدا ہے، یعنی جو اللہ کی نشانیاں ہیں. مثال کے طور پر اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جسے خدا بند عالم نے پیدا کیا ہے، وہ سب کے سب شاعر خدا ہے. لیکن ان اشعار خدا میں سب کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ نے باقاعدہ اسے اپنا شاعر اللہ کا نام دیا ہے. مثال کے طور پر یہ دنیا، جسے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے، جسے اپنی آیت کہا ہے. چاند، سورج، فلکیات، ان کو کیا کہا کہ یہ میری آیت ہے، یہ میری نشانی ہے، یہ شاعر اللہ ہے. پھر جب مخلوق میں جو حیات والے ہیں، جاندار کو جب پیدا کیا تو اس میں کیا کہا؟ یہ اہل بیت ہماری نشانی ہے، یہ شاعر اللہ ہے. ان سے محبت کرنا بھی شاعر اللہ ہے. یعنی چاہے آپ تولا کریں یا تبرہ کریں، آپ ان سے محبت کریں وہ بھی شاعر خدا ہے، آپ ان کے دشمنوں سے نفرت کریں وہ بھی شاعر اللہ ہے. اب شاعر اللہ ہے چونکہ عظمت پائی جاتی ہے تو لہٰذا آپ ان کے خوشی میں خوشی منائیں گے، غم میں غم منائیں گے. تو یہ خوشی میں خوشی منانا، غم میں غم منانا، یہ فضولیات میں سے نہیں بلکہ شاعر اللہ میں سے. خدا بند عالم اپنی کتاب لازوال میں ارشاد فرما رہا ہے، لِذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ شاعر خدا ہے، اہل بیت شاعر خدا ہے. اور جب تمہارے دلوں میں شاعر خدا کی عظمت جاگ جائے تو یہ جان لینا صرف تمہارے دلوں میں شاعر خدا کی عظمت نہیں جائے بلکہ یہ تمہارے تقوی پرہیزگاری کی نشانی میں سے ہے. اور قرآن میں سب سے سورہ بقرہ کی آیت میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں لوگوں کی جو ہدایت، جس میں کسی طرح کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے ہدایت کے لیے ہے. یہاں بھی لفظ کیا آ رہا ہے؟ تقوی والے لفظ آ رہا ہے. یعنی اگر تم شاعر خدا سے محبت کرتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو تو یہ تمہارے متقی ہونے کی علامت میں سے ہے. اور ایک جواب قرآن مجید سے. یہ ساری چیزیں چونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن اور احادیث سے جدا نہیں ہے. ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ کبھی بھی قرآن اور احادیث سے ہٹ کر ہم نہیں لیتے. ہم قرآن سے ہی لیتے ہیں، سنت نبی سے لیتے ہیں. کہا کہ زندہ ہے وہ تو اس پر رونا کیسا؟ یہ تو عقلی بات ہے کہ جب آپ کے گھر پہ یا آپ کے بھائی پہ یا آپ کی بہن پہ یا آپ کے خانوادے پہ کسی پہ ظلم ہوگا تو آپ کو تکلیف ضرور ہوگی. کچھ ہے جو رو پڑتے ہیں، کچھ روتے نہیں ہیں لیکن اندر ہی اندر انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، دل میں غم رکھتے ہیں وہ. قرآن مجید میں کیا یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کے کسی رشتہ دار پر یا آپ شاعر اللہ پر، جتنے بھی انبیاء شاعر اللہ ہیں، ان پر مصیبت آئے یا ان کی جدائی میں آپ گریہ کریں، وہ صحیح ہے، قرآن اس کی تائید کرتی ہو یا قرآن اس کی مناہی نہ لا، آیت منہی نہ لائی ہو، ایسی کوئی آیت ہے تو آ کر دیکھیں. اگر امام حسین پر جو زندہ ہے، شہید ہو گئے، ان پر گریہ کرنا جائز ہے. کس طرح سے جائز ہے؟ آپ قرآن مجید میں اٹھا کر دیکھ لیں. جائے واقعہ بہت ہی مشہور ہے جناب یوسف و یعقوب کا.
سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، مکمل طریقے سے پورے 50 سال کی ہسٹری اس میں ہے. ایک سورہ ہے جناب یوسف و یعقوب کا، اس میں پورا مکمل 50 سال کی ہسٹری اس میں سمیٹ کیا گیا ہے. جناب یوسف ابھی 9 سے 10 سال کے تھے یا 8 سال کے تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. بھائیوں نے حسد کیا اور ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. ایک کھارا پانی جس میں تھوڑا بہت پانی تھا، کھارا پانی والا، اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسی میں مر جائے. جناب یوسف کے بھائی ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کے کپڑوں کو ایک جانور کے کاٹ کے جانور کے خون کو لگا کر جناب یعقوب کی خدمت پیش کر دیے کہ یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا. تو جناب یعقوب کے بارے میں تاریخ کیا لکھتی ہے؟ تاریخ لکھتی ہے جناب یعقوب گریا کرتے ہیں. جناب یعقوب گریا کرتے ہیں. ایک مرتبہ گریا کرتے ہیں. ہم اور آپ کے درمیان جب ہمارے خاندان میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہم کتنا دن گریا کرتے ہیں؟ دل میں غم ہوتا ضرور ہے کہ ہاں فلاں رشتہ دار ہمارے انتقال کر گئے، دل میں غم ہے. جب بھی یاد آئے گا دل میں آپ کو غم ہوگا، جب بھی آپ اسے یاد کریں گے اپنے خاندان والے تو دل میں غم ہوگا. لیکن ہمیشہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. جناب یعقوب کے بارے میں کہتا ہے جب تک وہ جدا رہے. اور اچھا یہ بھی بات نہیں ہے، جناب یعقوب کو اس بات کی یقین تھی کہ یوسف مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. لیکن چونکہ یعقوب کے نگاہوں کے سامنے نہیں، یوسف کے حال چال ان کو معلوم نہیں، اس جدائی میں جناب یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ ان کے آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی، آنکھ کی پتیاں سفید ہو گئی. قرآن مجید کی آیت جو ہمیں یہ صاف صاف بتا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنْ حُزْنٍ فَهُوَ كَظِيمٌ. یہ کہہ کر انہوں نے سب سے منہ پھیر لیا، اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا کہ کہا مجھے یوسف کے حال پر افسوس ہو رہا ہے، نہ جانے میرا یوسف کس حال پر ہوگا. اس کے بعد اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ان کے آنکھ کی پتلیاں سفید ہو گئی. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ یعنی ان کی آنکھ کی پتلیاں سفید ہو گئی. مِنَ الْحُزْنِ کس چیز سے؟ غمگین سے، غم زدہ ہونے سے، گریہ وزاری کرنے سے. وَهُوَ كَظِيمٌ اور یوسف اور جناب یعقوب نے اپنے غصے کو پی لیا. قظیم کا مطلب غصے کو پی لیا، غصہ میں تھے، انہوں نے غصہ کو پینے کے ساتھ باوجود بھی اتنا زیادہ انہوں نے گریا کہ ان کی آنکھ کی پتیاں سفید ہو گئے. تو یہ آیت کیا ثابت کر رہی ہے؟ زندہ پر رونا. اے مسلمانوں، قرآن کو سر پر اٹھانے والوں، قرآن کے پیروکاروں، تم یہ کہتے ہو کہ زندہ پر ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو دیکھو یعقوب کیا کر رہے ہیں. اگر یعقوب اس کام کو غلط انجام دے رہے ہیں تو اللہ کو کہنا تھا اے یعقوب تم نبی ہو، لہذا زندہ و جاوید کا ماتم نہ کرو. یعقوب یہ کام کر کے بتا رہے ہیں کہ زندہ و جاوید کا ماتم کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن مجید میں جو شامل کر کے یہ بتایا قیامت تک کے لیے حسین پر گریا جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتی تو یہ اس آیت کو نازل ہی نہیں کہ چلو اس والے امت کے لیے اس زمانے میں گریا جائز تھا، زندہ کے لیے اس زمانے میں جائز نہیں. بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو اس زمانے میں جائز تھے، اس زمانے میں جائز نہیں ہے. تو اس آیت کو نازل ہی نہیں کرنا تھا. اگر نازل چلو کر بھی دیتے تو اس کو منسوخ کر دیتا. جیسے کئی آیتیں ایسی ہیں جو نازل ہوئی لیکن اس پر اب عمل نہیں ہے. مثال کے طور پر آیت زکات. کون سی زکات؟ حالت رکوع میں زکات دینے والی آیت جب نازل ہوئی کہ رسول کے پاس جب جاؤ تو صدقہ دے کر جاؤ، زکات دے کر جاؤ. تو صرف مولا کائنات اس آیت پہ عمل کیا. رسول اللہ کے پاس جب آئے تو انہوں نے زکات اور صدقہ دے کر دیا. لیکن اس کے بعد کسی نے بعد میں وہ آیت اللہ نے اسے منسوخ کر دیا. وہ آیت قرآن میں آج بھی موجود ہے، اس کی تلاوت بھی ہم کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے کہ آپ رسول کے پاس جائے تو ہم صدقہ دے کر جائیں.
تو ایسے ہی اس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، لیکن کسی بھی تفاسیر کی کتاب میں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ منسوخ والی آیت ہے۔ تو اس کو جب منسوخ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت پر عمل کرنا صحیح ہے۔ آئے اس کے بعد اللہ تعالی جو لوگ امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، اہل بیت پر گریہ کرتے ہیں، وہ شاعر اللہ وہ خود بھی ہو جاتے ہیں۔ جب امام نے فرمایا شیعتنا خلق من فاضل طینۃ، کہ ہمارے شیعہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا میرے اضافی خمیر سے، طینت کے معنی مٹی کے ہے لیکن اضافی خمیر سے، نورانی خمیر سے۔ کسی نے پوچھا صحابہ نے کہ ہم سب کے سب تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، قرآن میں یہ بات ثابت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کئی طرح کی مٹی، لال، پیلا اور کالے سفید مٹی کو جمع کر کے اسے گوندا اور ٹھیکرا بنا کر پھر جناب آدم کو پتلا بنایا، اس میں پھر روح پھونک دی، ہم اسی سے پیدا ہوئے۔ تو پھر اہل بیت یہ کیوں کہہ رہے کہ من فاضل طینۃ، اہل بیت تو نور کے پیکر ہیں، تو ہم ان کی خمیر سے کیسے پیدا ہو گئے؟ ہم تو نور کے پیکر نہیں تھے۔ تو کیا اہل بیت جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت جھوٹ بولے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سی وجہ ہے کہ جو آیت اور حدیث کے درمیان رابطہ پیدا کر سکتے؟ کون سی؟ یہ دونوں بات الگ الگ ہیں۔ اہل بیت بول رہے من فاضل طینۃ، میرے شیعہ میرے اضافی خمیر سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایک طرح کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب یہاں پہ کون سی بات ہے؟ اہل بیت الگ بول رہا ہے، خدا الگ بول رہا ہے، دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہیں۔ خدا جو بولتا ہے اہل بیت وہی بولتے ہیں، یا اہل بیت وہی بولتے ہیں جو خدا بولتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ باتوں کا اختلاف کیسے؟ تو کسی نے سوال کیا مولا امام صادق سے، مولا آیت تو ایسی ہے اور آپ روایت میں ایسی پائی جاتی ہے، تو آپ بتائیں اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو امام مولا فرماتے ہیں، ایک بار بہت بڑا نعرہ صلوات، مولا فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض فاختارنا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نگاہ ڈالی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نگاہ ڈالی، اس سے مراد من فاضل طینۃ سے مراد کہ اس کا حل کیا ہے؟ وہ حل اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض فاختارنا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر نگاہ کی، زمین کی طرف دیکھا، یعنی بندوں کی طرف دیکھا، فاخترنا، تو ہمیں چن لیا، ہمیں اختیار کیا، ہمیں جدا کیا، ہمیں اپنا وسیع قرار دیا لوگوں کے درمیان۔ واختار لنا شیعۃ ینصرون، اور میرے لیے ہمارے مددگار شیعوں کو چن لیا۔ یہاں پہ جو پیدا ہونے کا معنی ہے چننے کے معنی میں، چننے یعنی اختیار کر لینا، یعنی آج جو آپ شیعہ ہیں، آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، یہ خود آپ کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ یعنی اللہ نے شیعوں پر اتنا لطف و کرم کیا کہ اہل بیت کی محبت کے لیے آپ کو چن لیا۔ اس کے بعد وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا، وہ شیعہ جو میری مدد کرتے ہیں وہ ہمارے خوشی میں خوشی مناتے ہیں، وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، اور ہمارے غم میں محزون ہوتے ہیں، وَيَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ہمارے لیے ہماری راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، وَأَنفُسَهُمْ فِينَا، اور ہمارے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ مِنَّا وَإِلَيْنَا، یہ جو شیعہ ہیں یہ ہم سے ہیں اور یہ لوگ ہمارے ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یعنی جب روز قیامت ہوگی اور بہت سے شیعہ ایسے ہوں گے جو نیک شیعہ ہوں گے اور ان کے کچھ گناہوں کی بنا پہ وہ اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو اہل بیت بولیں گے ان کو میرے طرف کیسے پڑھائیں؟ پھر راستہ آئے گا شفاعت کا، شفاعت کے ذریعے سے اسے اپنے طرف پلٹائیں گے۔ تو یہ شیعوں کی عظمت ہے جو اہل بیت کے درمیان ہے۔ جو شیعہ
ہوتے ہیں اہل بیت کے غم میں غم مناتے ہیں، ان کا غم کیسا ہوتا ہے؟ وہ جب روتے ہیں امام حسین کی عزاداری میں یا اہل بیت کے غم میں جب روتے ہیں تو ان کا رونا کیسا دیکھیں امام صادق فرماتے ہیں نفس المحموم للظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ، جو کوئی بھی ہم پر کیے گئے ظلم پر مغموم ہوتے ہیں، جو کوئی شیعہ ہم پر ظلم جو ہوتے ہیں اس ظلم کی بنا پر وہ مغموم ہوتے ہیں، غم مناتے ہیں، تسبیح، تو ان کا رونا رونا نہیں بلکہ تسبیح کے معنی میں، یعنی آپ جب رو رہے ہوتے ہیں تو آپ رو نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ یہ چھٹے امام فرماتا ہے وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور جو آپ غم منا رہے ہیں، آپ کا دل جو دہل رہا ہے تو یہ آپ کا دل دہلنا نہیں ہے بلکہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی آپ کا رونا غم منانا خدا کی تسبیح اور عبادت کرنا ہے، یہ ہے عزاداری کی اہمیت۔ اس کے بعد آپ جو آنسو بہا رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں من ذکرنا او ذکرنا عندہ فخرج من عینیہ دمع مثل جناح بعوضہ، جو کوئی بھی شخص ہمیں یاد کرے یعنی ہمارے ذکر کو بیان کرے اور دوسروں کو یاد دلائے، ہمارے ذکر کو دوسروں کے سامنے بیان کرے اور ان کے آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نہیں کہا آنسو نکل جائے، یہ کہا کہ ان کے آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر آنسو اگر آ جائے تو خداوند عالم ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے وہ کف دریا کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی دریا میں جو بہتے ہوئے جھاگ ہوتے ہیں اس کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی اتنا یعنی بہت زیادہ گناہ ہو۔ پھر دوسرے احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر عزاداری میں جنت سے کم پہ کوئی ثواب ہی نہیں رکھا ہے۔ اجر عزاداری میں آپ حج کے لیے جائیں اتنا ثواب ہے، آپ فلاں اعمال کیجئے اتنا حج کے برابر ثواب ہے، فلاں کام کیجئے اتنا ثواب ہے، 70 سال کا ثواب، 10 سال کا ثواب، زندگی بھر کا ثواب، لیکن عزاداری کے لیے آپ گریہ کر رہے ہیں، جنت سے کم ثواب نہیں رکھا۔ یعنی عزاداری جہاں اہل بیت کے غم میں اپنے آنسو بنائے، ان کے دل میں غم آیا، آپ پر اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ بہرحال جو میں نے کل کہی تھی بے شرطہا و شروطہا، قیامت میں عزاداری کی عظمت کیا رہے گی؟ مولا امام رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تذکر مصابنا، جو کوئی بھی میری مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے، وبکا اور روتا ہے، لما ارتکب منا کان معانا فی درجاتنا یوم القیامہ، جو شخص ہم پر ہمارے مصائب پر گریہ کرتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے، ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہم پر ہونے والے مظالم کو یاد کرتا ہے اور پھر روتا ہے، تو روز قیامت وہ ہمارے ساتھ درجوں میں ہوگا، یعنی جنت میں جہاں آئمہ ہوں گے جس درجے پہ، اس درجے پہ عزادار کو جگہ ملے گی۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری روایات جو میں چن کے لایا ہوں، یہ سب کے سب معتبر روایات میں سے ہے۔ اگر کسی کو بھی کوئی بھی اگر دیکھنا بھی چاہے اس کتاب کو جا کے دیکھیں، ہمارے شیعوں کے درمیان جو بھی یہ حدیث ہے سب کے سب حدیث حسنہ میں سے ہے۔ حدیث حسن اسے بولتے ہیں کہ جو بہت ہی صحیح حدیث ہے، جس کا رشتہ پورا آخر امام تک پہنچتا ہے، یعنی سلسلہ وار ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد وہ سچے انسان سے نقل ہوتے ہوئے امام تک وہ پہنچتا ہے، تو اسے حدیث حسنہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے مولا امام رضا حدیث کے بارے میں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں قیامت وہ ہمارے درجہ میں ہمارے ساتھ ہے، اور جو شخص ہمارے مصائب پر روئے اور دوسروں کو رلائے،
چاہے وہ سوزخان ہو یا شاعر ہو یا مرثیہ خان ہو یا خطیب ہو، کوئی بھی جو آپ کے سامنے اہل بیت کے مسائل کو بیان کر کے آپ کو رلا رہا ہے، اس کے بارے میں وہ دوسروں کو رلائے، تو جس روز تمام آنکھیں روتی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی روز قیامت نظر آئیں گی، اس کی آنکھ نہیں روئیں گے. یعنی اس دنیا میں جب آپ رو رہے ہیں تو قیامت میں آپ کو اللہ رونے نہیں دے گا. اس وقت آپ کو مغموم ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ حسین کے عزادار ہیں. قیامت میں وہ ساری آنکھیں روئیں گی جو اس دنیا میں حسین پر نہیں گریا کر رہے ہیں. وہ ساری آنکھیں نہیں روئیں گی جو اس دنیا میں رو رہی ہیں. تو یہ اہل بیت نے عزادار کے لیے بیان کیا ہے. اس کے بعد آگے مولا فرماتے ہیں عزاداروں کی شفاعت. بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے عید کے دن کا. جب مدینہ میں عید کا دن تھا اور مدینہ کے سارے بچے نئے نئے لباس پہن کر مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے. کیوں جا رہے تھے؟ تاکہ عید کی نماز کو ادا کریں. عید کی نماز کے لیے وہ مدینہ کی طرف مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے. ابھی وہ امام حسن حسین ہے، وہ بھی دیکھیں سارے بچے مدینہ کے جتنے سب سے سب بہترین نئے لباس کو زبطن کر کے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے نانا نماز سے پڑھائیں گے اور ہمارے پاس کوئی کپڑے نہیں. وہ گھر تشریف لاتے ہیں. گھر آئے اور اپنے مادر گاہ سے، اے مادر گرامی، مدینہ کے سارے بچے نئے لباس پہن کر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی نئے لباس نہیں. تو شہزادی فرماتی بیٹا تمہارے کپڑے درزی لے کر آتے ہی نہیں. یہ جملہ کہنا ہی تھا. ادھر دق الباب ہوا. پوچھا کون؟ انا خیاط الحسنین. جواب میں آیا کہ میں حسنین کا درزی ہوں. یہ درزی کون ہے؟ سید الملائکہ. سید الملائکہ، جتنے بھی فرشتے کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. یعنی جتنا انسان نہیں پیدا ہوا اس سے 10 گنا فرشتوں کا اللہ نے پیدا کیا ہے. ان سارے فرشتوں کا جو سردار ہے اسے سید الملائکہ جبریل امین کہتے ہیں. جبریل امین در سیدہ پہ آ کر کہتا ہے انا خیاط الحسنین. میں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جبریل ہوں. میں کہوں گا اے جبریل تمہیں تو اہل بیت جانتے ہیں، تو کیوں نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں؟ میں جبریل ہوں، اپنا نام کیوں نہیں بتا دیا؟ تو عجب نام ہو کہ جبریل امین کہے. جبریل کے نام تو مجھے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، مجھے پہچانتے بھی، لیکن میں خود یہ چاہتا ہوں کہ میں حسنین کا خیاط بھی کہلاؤں، خیاط الحسنین بھی کہلاؤں. یہ تو جبریل اللہ نے میرا نام دیا ہے، لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے لوگ خیاط الحسنین کے نام سے بھی جانیں کہ میں حسنین کا خیاط ہوں. تو انہوں نے دق الباب کیا؟ پوچھا کون؟ جواب دیا انا خیاط الحسنین. میں حسنین کا درزی ہوں، ان کا لباس لے کر آیا. اب جناب فضا کے کپڑے کو اپنے حوالے کی تحویل میں لیا. اس کے بعد خدمت سیدہ میں کیا دیکھا؟ جب اس زمانے کے جملے میں جب پیکٹ کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ 2 جوڑی کپڑے ہیں، دونوں سفید رنگ کے ہیں. حکم جبریل ہوا. جبریل کی طرف سے اللہ کا حکم ہوا کہ اے رسول اس کپڑے کو پانی میں ڈبانے کے بعد پھر سکھا کے پہنانا، پہلے پانی میں غوطہ دینا. جب پانی میں غوطہ دیا گیا اس کے بعد اس کپڑے کو جب پانی سے باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کپڑا سبز رنگ کا ہے، یعنی ہرا کلر، گرین کلر کا ہے. پھر جب دوسرے کپڑے کو ڈالا اور غوطہ دے کے باہر نکالا، اس کپڑے کا رنگ اب وہ سفید نہیں بلکہ سرخ کلر کا ہے، یعنی ریڈ کلر کا. تو سوال کیا کہ یہ حسن کے کپڑا ہرا کیوں اور حسین کا کپڑا لال کیوں؟ تو جبریل امین بحکم خدا پھر وہ کہتے ہیں امام حسن کا کپڑا اس لیے لال ہے کہ ان کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، لہذا یہ ہرا کلر کا ہے، اور ان کا پورا جسم رنگ سبز میں تبدیل ہو جائے گا.
اور امام حسین کا جو کپڑا ہے یہ سرخ اس لیے ہے کہ امام حسین کو بہت ہی ستا کر رلا کر انہیں شہید کیا جائے گا، لہذا ان کے کپڑے کا رنگ سرخ ہے، لال ہے۔ اس کے بعد شہزادی جب یہ سن رہی تھی کہ انہیں ستا کر رلا کر شہید کیا جائے گا تو شہزادی بہت گریا گیا، بہت زیادہ گریا گیا۔ پھر کہنے لگے ہاں بابا مجھے اس بات کا علم ہے کہ میرے بیٹے حسین کو ستا کر رلا کر مارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین میرے بطن میں تھا تو حسین اس وقت خود یہ کہتا تھا یا امی انا قتیل الابرار، اے مادر گرامی میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جسے ستا کر رلا کر قتل کیا جائے۔ تو سب کے سب خاندان اہل بیت میں سب کے سب بہت زیادہ گریا گیا۔ اب شہزادی کے ذہن میں سوال آیا جب حسین شہید کیے جائیں گے اس وقت تو میں نہیں رہوں گی، اے بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، اے علی آپ بھی نہیں ہوں گے، حسن تم بھی نہیں ہوں گے، تو میرے لال پر روئے گا کون؟ رونے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ میرے حسین کو اتنے سختی کے ساتھ شہید کیا جائے گا تو اس پر آنسو کون بہائے گا، غم کون منائے گا؟ رسول اللہ نے کہا بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، ایک قوم کو تشکیل دے گا۔ دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے زمین پر نگاہ ڈالی اور اہل بیت کو چنا اور اس کے ساتھ ان کے چاہنے والے شیعوں کو چنا۔ یہاں پہ عزاداروں کو چننے کا مسئلہ ہے۔ کیا کہا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تمہارے حسین پر کریا کرے گا، جس کا جوان اس کے حسین کے جوان پر کریا کرے، جس کے بچے حسین کے بچوں پر کرے، جس کی عورتیں اس کے حسین کے عورتوں پر کریا کرے، جس کی بچیاں حسین کے بچوں پہ گریا کریں۔ تو شہزادی نے کہا وہ لوگ گریا کریں گے تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ لیکن شہزادی آپ کے لیے کتنا فکر کر رہے ہیں، کتنا زیادہ فکر مند ہے، اس کا اجر کیا ہوگا؟ اے بابا آپ کیا کریں گے؟ رسول اللہ نے کہا کہ میں ان کے گناہوں کو بخشواؤں گا۔ مولا علی نے کہا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں گا، اب کوشش کروں گا کہ جتنے بھی کریا کرنے عزادار ہیں ان سب کو جنت کی طرف لے جاؤں۔ امام حسن نے بھی کہا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جناب زہرا نے کیا کہا؟ جناب زہرا نے کہا کہ میں جب جہاں حسین پر لوگ روئیں گے میں وہاں پہ جاؤں گا۔ اہل بیت نے کیا کہا؟ میں شفاعت کراؤں گا۔ لیکن شہزادی کیا کہہ رہے ہیں؟ شفاعت تو کرائیں گی، وہ تو آگے بولنے والی، لیکن پہلے کیا انہوں نے کہا کہ جہاں حسین پر کریا کیا جائے گا میں وہاں پر اپنے رومال کو لے کے چلی جاؤں گی اور ان کے آنکھوں کے آنسو کو جمع کرنا۔ اس کے بعد روز محشر جب حساب و کتاب ہوگا تو میں وہاں کھڑی ہو جاؤں گی، اور اس کے کھڑی ہونے کے بعد جب میں دیکھوں گا کسی شیعہ کے نامہ اعمال میں کوئی کمیاں ہیں تو اس آنسو کے تصدق میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، اور اس وقت تک میں جنت نہیں جاؤں گی جب تک ہر ایک شیعہ حسین کا عزادار جنت نہ چلا جائے۔ یعنی اگر کسی شیعہ کو دیر ہو رہی ہے تو اس وقت تک شہزادی اس کے انتظار میں کھڑی رہے گی۔ شہزادی اس خاتون کا نام ہے کہ جب محشر میں شہزادی آئیں گی تو پورے قیامت میں جتنے بھی انبیاء ہیں 1,24,000 نبی ہیں وہ سب کے سب وہاں رہیں گے، ان کے سارے امتی، یعنی جملہ یہ کہہ دوں کہ پورے کائنات کے لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے، اور شہزادی کی سواری جب آئے گی جتنے انبیاء سب کے سب احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جب نبی احترام، ظاہر سی بات جب نبی احترام میں کھڑے ہوں گے تو اس کے امتی بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو شہزادی اس ذات کو کہتے ہیں جب وہ آئے تو اس کے احترام میں پوری کائنات کھڑی ہو جائے گی، اور شہزادی اپنے عزادار کے لیے انتظار کر رہی ہے کہ وہ جب تک جنت میں نہ چلا جائے میں جنت میں قدم نہیں رکھوں۔ تو یہ ہے شہزادی جو احترام آپ کے لیے شہزادی رکھتی ہے۔ تو سوچیں جب شہزادی ہمارے لیے اتنا زیادہ ریسپیکٹ رکھتی ہے تو ہمیں کتنا خلوص کے ساتھ عزاداری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہم جو عزاداری کر رہے ہیں
کتنی کمیوں کے ساتھ عزاداری کر رہے ہیں. ہماری عزاداری میں کیا کیا خرابیاں ہیں اسے ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہنس رہے ہیں یا کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سب ایک دم نہیں دیکھیں. کسی کا نوحہ خراب ہوا ہمیں نہیں ہنسنا ہے. کوئی رونے کی صورت میں چہرہ بگڑ جاتا ہے تو اس کی صورت کو دیکھ کر کوئی ہنس دیتا ہے، وہ بھی نہیں ہونا ہے. یہ وہ ساری چیزیں جسے شہزادی پسند نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں اگر کوئی شخص امام حسین کی نگاہ میں عزادار کی اہمیت کیا ہے. ایک وقت کا واقعہ ہے، ایک گھر میں عزاداری برپا ہے، لوگ سینہ زنی کر رہے ہیں، ماتمداری کر رہے ہیں، نوخانی کر رہے ہیں، اور گھر کے باہر ایک دیو جو چولہے پہ چڑھا ہوا ہے اس میں کھانا پک رہا ہے. لوگ اندر ہیں اور دیکھ باہر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، سب کے سب ماتم میں مصروف ہے. وہاں پہ کھانا ابھی پکا نہیں تھا کہ اس کے آگ گل ہو گئے، یعنی اب اس میں آگ آتش یعنی آتش کی لپٹیں نہیں ہیں بلکہ صرف چنگاری کی صورت میں، آگ نہیں ہے تو کھانا کیسے پکے گا. بغل میں ایک پڑوسن تھی جو فاحشہ عورت تھی، یعنی رقاصہ تھی جسے کہا جائے، رقاصہ تھی، ناچ گانا کر کے اپنا زندگی گزارتا. وہ جب گھر گئی تو دیکھا کہ چراغ خاموش ہے، گھر میں کوئی ذریعہ نہیں جس سے چراغ کو روشن کیا جائے. تو دیکھا بغل میں عزاداری ہو رہی ہے، وہاں کھانا پک رہا، چلو وہاں سے اپنے چراغ کو جلا لیں. آپ غور کیجئے گا یہ واقعہ بہت ہی اہل بیت آپ سے کس حد تک محبت کرتے ہیں آپ کو تب سمجھ میں آئے گا، تب معلوم ہوگا کہ ہم تو اہل بیت سے اس حد تک محبت ہی نہیں کرتے، اس حد تک ہم آج تک پہنچے ہی نہیں، لیکن اہل بیت ہم سے محبت. وہ فاحشہ عورت رقاصہ اپنے چراغ کو لے کر نکلی، کیونکہ ماچس وغیرہ اس کے پاس کچھ تھا نہیں، کیسے جلاتی. نکلی اور دیکھی دیکھ کے پاس پہنچے، دیکھتے کہ وہاں پر کچھ آگ خاموش ہے، صرف کچھ چنگاری وغیرہ ہے، اسے پھونک کر روشن کر دیا. اس آگ کو جو خاموش ہو جاتا ہے اسے پھونک کر روشن کر دیا. کرنے کے بعد اپنے چراغ کو جلا کر چلی گئی. جانے کے بعد گھر میں جب وہ آرام بستر پر لیٹ جاتی ہے، خواب میں کیا دیکھ رہی ہے کہ 2 فرشتے آئے اس کے پاس اور آ کر اسے زبردستی پکڑ کر اسے جہنم کر دیا کہ تم دنیا میں بہت گناہ کام کر چکے، اب تم پر جہنم واجب ہے، چلو جہنم. فرشتے اسے کھینچ کر جہنم کی طرف لے گئے. قبل از اس کے جہنم کے دروازے سے اسے پھینک کے جہنم کے اندر پیچھے سے کوئی نورانی شخصیت ہے جو آواز ہے فرشتوں رک جاؤ. اس خاتون کو جہنم کے حوالے نہیں کرنا. دونوں فرشتے کہتے ہیں مولا اے شہزادے جنت، اے جوانوں کے جنت کے سردار، آپ اس خاتون کے لیے آئے ہیں، یہ تو ایک رقاصہ ہے، زندگی پر اس نے گناہ کی، اس کا ذریعہ معاشی گناہ ہے، گناہ کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتی ہے، آپ اس کے لیے آ رہے سے جہنم نہ کرتے. امام حسین کیا کرتے سنیے میرے. امام حسین فرماتا ہاں میں جانتا ہوں اس کا ذریعہ معاشی حرام ہے، اس نے کوئی کبھی نیک کام نہیں کیا، لیکن کل یہ سونے سے پہلے جب میرے عزادار ماتم کر رہے تھے اور اس کا کھانا صحیح سے ابھی تک پکا نہیں تھا، آگ خاموش ہو چکی تھی، تو اس لیے اپنے پھونک کے ذریعے سے اس آگ کو جلایا، اور وہ آگ جب روشن ہو گئی تو وہ کھانا اپنے منزل تک پہنچ گیا، یعنی کھانا پک گیا. لہذا مجھے اس کی یہ ادا پسند آ گئی، اس پر اب جہنم نہیں بلکہ اس پر جنت آتا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سارے صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس پر جہنم نہیں جنت واجب. یہ رقاصہ اس سے تو کوئی عقیدہ بھی نہیں تھا امام حسین کے لیے، نہ اس کا کوئی ارادہ تھا، اپنے خاطر اس نے اس سے جلایا، لیکن اس کی وجہ سے بہت بڑا اچھا کام ہو گیا.
لہذا امام حسین نے کہا کہ عزادار کے لیے تبرک جو پکایا جا رہا تھا وہ اس کی وجہ سے وہ مکمل ہو گئے، لہذا اس کو جہنم نہیں جنت ہے۔ اب جب یہ اچانک سے بیدار ہوئی، لیکن میں تو سو رہی تھی، پھر اسے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے بھی حسینی ہو جانا چاہیے کہ میرا حسین مجھ پر اتنا زیادہ لطف کرم۔ پھر وہ وہی خاتون ہے دوسرے دن باحجاب ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے وہ ماتم میں شریک ہوئی۔ تو اس طرح سے اسے امام حسین نے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے گیا۔ تو سوچے کیا ہم لوگ اس طرح سے امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے عزاداری ختم کی، ابھی پھر ایک گناہ کر جانا، ابھی فرش اعضاء سے اٹھ گئے، اٹھنے کے باہر نکلنے میں پھر سے گالیوں سے بات کریں گے۔ لیکن امام حسین ہمارا کتنا احترام، ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی جس طرح سے امام حسین ہمارا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے عزت رکھتے ہیں، ہمیں چاہتے ہیں، ہمیں محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی اس طرح سے اپنے محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب فرش اعضاء پر آئے اس طرح سے آئے جس طرح سے امام حسین خود چاہتے ہیں کہ اس کے شیعہ کس طرح سے آئے۔ ابھی بھی فضیلت، آپ کا احترام یہاں ابھی کوئی ختم نہیں ہوا، ابھی بھی آگے آ کر دیکھیں۔ ایک شیعہ ہے امام حسین، ایک چاہنے والا جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ جب وہ حالت کمسن میں تھے وہ امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب امام حسین راستہ چلتے تھے بچپنے میں، امام حسین جس قدم جہاں جس زمین پہ قدم رکھتے تھے اس زمین کے خاک کو اٹھا کر وہ اپنے سر پر اڑا دیتے تھے۔ جناب حبیب کے مظاہر کے بارے میں امام حسین سے اتنا زیادہ وہ محبت کرتے تھے، نہ جانے کہ امام حسین سے لگاؤ بہت زیادہ، بس اتنا جانتے تھے کہ حسین سید سردار ہے، اہل الجنہ ہے اور رسول کے نواسہ ہے۔ امام حسین سے بہت زیادہ بے تحاشا محبت پیدا ہو گئے۔ جہاں جہاں امام حسین چلتے تھے امام حسین کے پیروں کے خاک کو اٹھایا تو سر پر ڈالا۔ رسول اللہ اس منظر کو دیکھا کرتے، لہٰذا رسول اللہ جو اس سے محبت کرنے لگے، یہ میرے نواسے کا اس حد تک احترام کرتا ہے کہ اس کے خاک کو اپنے سر پہ جگہ دیتا ہے۔ امام حسین کے خاک کو اپنے سر پر جگہ دیتا ہے۔ ایک دن موقع آیا کہ مظاہر جو پیدر ہے حبیب، ان کے والد جناب مظاہر جو جناب حبیب کے والد تھے، انہوں نے دعوت دیا، رسول اللہ آپ بہت سارے انصار کے مہاجر کے گھر جاتے ہیں، ایک دن آپ میرے بھی غریب خانے میں آئیے، میں آپ کی خدمت گزاری کروں گا، میرے دسترخوان پر آئیے، میرے غریب خانے پر آئیے۔ رسول اللہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ جناب حبیب اس دعوت کو دیتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ان کے والد رسول اللہ کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب رسول اللہ چونکہ دو آپس میں بڑے بات کریں لہٰذا بچوں کو بیچ میں کہنا نہیں چاہیے، وہ سمجھدار تھے، انہوں نے پوچھا۔ جب جدا ہو گئے جناب مظاہر کے پاس وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ نے سرور کائنات کو دعوت دے دی تھی لیکن میرے پیارے حسین کو آپ نے دعوت نہیں دی، آپ جائیے دوبارہ رسول کی خدمت میں جائیے اور جا کر میرے حسین کو بھی دعوت دیجیے۔ پھر سے جناب مظاہر گئے رسول اللہ کی خدمت میں اور جا کر رسول اللہ کو پھر سے دعوت کہ آپ آئیں، دعوت میں تو اپنے نواسے حسین کو ضرور لائیں، یعنی تاکید کے ساتھ امام حسین کو ضرور لائیں۔ دعوت کا دن آ گیا، صبح نمودار جناب حبیب مظاہر کیا کر رہے ہیں، والد تو دعوت کا انتظام کر رہے ہیں، جناب حبیب چھت کے اوپر انتظام کر رہے ہیں، دور سے دیکھ رہے کہ ابھی میرے دوست میرے پیارے حسین آ رہے ہوں گے، میں ان کو یعنی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں چاہتے کہ حسین سے میری آنکھیں حسین کی زیارت سے محروم ہو جائیں، حسین ہمارے علاقے میں آئے اور ہم نہ دیکھیں، یعنی ایک لمحہ۔ آج کے زمانے میں لوگ جانتے ہوں گے کہ جب کوئی چیز پروگرام ہوتا ہے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، لوگ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، تو لوگ نہیں چاہتے اس پروگرام کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں، نہیں میں لائیو ہے میں لائیو ہی دیکھتے گا، ایک منٹ میں وہ پروگرام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جناب حبیب مظاہر کیا کر اس زمانے میں وہ لائیو دیکھ رہے ہیں، چھت کے چھت پر چڑھ گئے
اور چڑھ کر وہیں سے دیکھ رہے تھے دور علاقہ سے کوئی آ رہے نہیں آ رہے، انتظار کر رہے، آنکھیں ان کی اس راہ پر جس راہ سے امام رسول اللہ اور امام حسین آئے تھے وہیں پر ان کی آنکھیں نگاہیں ٹکی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے رسول اللہ پھر دیکھا کہ نبوت اور امامت ایک ساتھ آ رہی ہے تو وہیں سے انہوں نے دیکھ کے مسکرانے لگے، خوش ہو گئے۔ علاقے میں داخل ہوتے اب حبیب ابن مظاہر کے اندر کنٹرول نہیں رہا، لیکن خوشی کے عالم میں وہ سنبھلے نہیں بلکہ چھت پر سے زمین پر گر گئے۔ زمین پر گرنا تھا وہیں پہ وہ انتقال کر گئے، فوت کر گئے۔ اب ان کے والد کیا کریں؟ ابھی رسول اللہ گھر پر آنے والے ہیں، حسین گھر پر آنے والے ہیں، اور بیٹا ہے جو انتقال کر گیا، گر کر مر گیا۔ اب وہ کیا فریاد کریں، روئے، غمگین ہو؟ یہ موقع نہیں ہے تو رسول اللہ بھی پریشان ہو جائیں گے، حسین بھی پریشان۔ لہذا مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہے، جناب مظاہر نے کیا کیا، ایک چادر میں جناب حبیب کی لاش کو لپیٹ کر ایک کمرے کے گوشے میں رکھ دیا اور خدمت میں چلے گئے، اہلاً و سہلاً کیا اور اپنے گھر پر لائے اور باتیں کی۔ اس کے بعد دسترخوان لگائے، کھانے کو سجا دیا، کہا کہ رسول اللہ نوش فرمائیے، اے حسین صاحب نوش فرمائیے۔ رسول اللہ لقمہ اٹھائے، کیا دیکھ رہے ہیں، حسین اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ دیکھیے امام حسین اپنے چاہنے والوں کا کتنا خیال ہے۔ حسین اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر یعنی پلیٹ کی طرف وہ ہاتھ تک نہیں بڑھا، اس طرح سے بیٹھے ہوئے۔ کہا بیٹا کھاؤ، بسم اللہ کرو۔ کہتے ہیں کہ مجھے دعوت دینے والا میرا میزبان نظر نہیں آ رہا، یعنی مظاہر نظر نہیں آ رہا، میرا دوست کہاں ہے؟ کہ جب تک وہ نہیں آ جاتا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جناب مظاہر کہنے لگے کہ وہ تو ابھی بچہ ہے، ابھی یہاں سے دور چلا گیا، کیسے کہیں وہ مر گیا ہے؟ تو اس نے لفظ استعمال کیا کہ ابھی وہ یہاں سے دور چلا گیا، وہ ابھی نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ۔ یہ نہیں بولے کہ مر گیا، اتنا کہہ رہے وہ نہیں آ سکتا، آپ لوگ نوش فرمائیں۔ لیکن امام حسین کہ جب تک حبیب کے مظاہر نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ تو بالآخر جناب مظاہر پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ ٹوٹ کر رونے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اب حبیب اس دنیا میں نہیں رہا۔ حسین کی زیارت کی حالت میں وہ تھا اور اس کیفیت میں وہ تھا کہ اس حالت میں چھت پر سے گر گیا اور وہیں پہ اپنی جان دے بیٹھا۔ لہذا آپ لوگ رسول اللہ نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اب امام حسین پھر کہہ رہے ہیں میں تو کھانا نہیں کھاؤں، یا رسول اللہ آپ نانا آپ کچھ ایسا کیجیے کہ حبیب میرے ساتھ کھانا کھائے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ چاہتے حبیب کو زندہ کر دیتے، کہہ سکتے تھے زندہ کر سکتے تھے، یا خود دعا کرتے جیسے بہت سارے مردوں کو زندہ کیا بھی ہے، یا جس طرح سے مولا علی میں ٹھوکر مار کر رہے ویسا بھی زندہ کر سکتے تھے، کسی بھی طرح سے رسول اللہ زندہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ کہا بیٹا حسین تم چاہتے تمہارا دوست ہے، تم ایسا کرو خدا سے تم مانگو حبیب کو۔ امام حسین اس وقت بہت ہی کم سنی کے عالم میں، جب ایک چھوٹا سا بچہ کو ہوتا تو اس کا امامہ بھی کتنا بڑا ہوتا ہے، ننھے ہاتھوں میں اپنے امامہ کو ایسا اٹھایا، اٹھانے کے بعد دعا کی پروردگار میرے حبیب میرے دوست کو زندگی دے دے، یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حبیب کو زندہ کر دیا۔ اس کے بعد دونوں مل کر کھانا کھایا۔ تو یہ ہے حبیب ابن مظاہر کہ جو کربلا کے میدان میں تو سوچے عزیزانو امام حسین اپنے چاہنے والوں کا کتنا کھانا۔ میں کہوں گا اے مولا آپ نے حبیب کو زندہ کرنے کی کیوں کھانا؟ امام حسین کہیں گے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ میرا دوست ہے میرا چاہنے والا ہے، میں چاہوں گا یہ ہر حالت میں میرے ساتھ رہے۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین 2 محرم کو پہنچ گئے
اس وقت انہوں نے 3 خط لکھے تھے. جناب قیس ابن مسحر جو شہید راہ خدا ہے، سفیر امام حسین، کربلا پہنچنے کے بعد قیس ابن مسحر کو 3 چٹھی دی. ان کے ذریعے 3 چٹھی بھیجی. ایک حبیب کے مذاہب کے نام، ایک کوفہ والوں کے نام ہے، اور ایک جناب ایک اور صحابی کے نام انہوں نے بھیجی تھی. جناب حبیب نے مذاہب کی جو چٹھی لکھی اس میں لکھا، اے مرد فقیر، اے حبیب ابن مذاہب، تم پر حسین ابن علی کا سلام. اے مرد فقیر، اے حبیب ابن مذاہب، تم پر حسین ابن علی کا سلام. تمہیں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ میں کربلا پہنچ چکا ہوں اور یہی میری آخری منزل ہے، لہذا میری نصرت کے لیے تم چلے آئے. اور دھیان رہے روز عاشور سے پہلے پہلے آیا. یہ خط جب جناب حبیب ابن مذاہب تک پہنچتی ہے، وہ بڑے خاندان والے بھی جمع ہو گئے، چونکہ یہ بنی اسد سے تھے، اپنے خاندان کے رؤسا میں سے تھے، تو اور ان کے پاس کوئی قاصد آیا تو خاندان سب کے سب جمع. ایک ایسی چٹھی آئی اور حسین نے بھیجی، لہذا متن کیا پڑھے تو صحیح. وہ زمانہ بہت ہی پرآشوب زمانہ تھا. کوفہ کے سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے ابن زیاد سے. حد یہ ہے کہ جناب حبیب ابن مذاہب بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھا. یہ چٹھی دیکھی، دیکھنے کے بعد حبیب ابن مذاہب کا میں تو نہیں جانتا. کیوں کہا وہ آگے آپ کو بتاؤں گا. کہا کہ میں نہیں جانتا. جب خاندان والے دیکھے کہ حبیب ابن مذاہب کربلا نہیں جانا چاہتے ہیں تو لہذا وہ سب کے سب چلے گئے. لیکن ان کی اہلیہ، ان کی بیوی، وہ کہنے لگے، اے حبیب، تمہارے شفیق دوست، تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے، تم نہیں جاؤ گے. حبیب کہنے لگے، اگر میں چلا گیا تو تم لوگوں کا کیا ہوگا. تو ان کی بیوی کہنے لگی، تم ہماری فکر نہ کرو، تم جاؤ. اس کے باوجود تم نہیں جانا چاہتے کہ یہ لوگ میری چادر تم اوڑھ دو. چادر اتار کے حبیب پر ڈالا کہ تم اوڑھ دو اور پھر خدا سے دعا کہ پروردگار اے کاش تم مجھے مت پیدا کرتا کہ میں حسین کی نصرت لے جاؤں. جب یہ جملہ سنا جناب حبیب نے اپنے تقیہ سے پھر وہ باہر آیا. تقیہ کا مطلب اپنے ایمان کو چھپانا. تقیہ سے باہر آیا جب کو یقین ہو کہ ہاں اس کی بیوی بھی کی مولائی ہے، وہ امام حسین کے چہرے والی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اظہار خیال کیا کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی جاسوسی نہ کر دے. لہٰذا اب مجھے معلوم ہوا کہ تم امام حسین سے محبت کرنے والے ہو، لہٰذا اب میں تمہیں ناراض نہیں کروں گا. تمہاری جو خواہش ہے میں اسے امام حسین کے سامنے بیان بھی کروں گا اور تمہارے سر کو بلند بھی کروں گا. امام جناب حبیب نے مظاہر بچ بچا کر 7 محرم کو کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ خیمے میں پانی کر رہے ہیں. حبیب نے مظاہر وہ پیاسے نہیں تھے اس میں، لیکن جب کربلا آئے تو آنے کے بعد امام حسین کہتے ہیں مظاہر، اے حبیب تم پہنچ تو گئے لیکن تمہارے قاتل کے لیے خیمے میں آج پانی نہیں. جناب حبیب نے مظاہر جب انہوں نے دیکھی کہ میرے دوست حسین، میرے آقا حسین کی یہ حالت، روز عاشور کہتے ہیں کہ مولا دوسرے انصار شہید ہو رہے ہیں، آپ مجھے کی اجازت دیجیے. مجھ سے یہ رہا نہیں جاتا کہ میں یوں ہی رہوں اور آپ پر مصائب پہ مصائب طاری ہو کر چلے جائیں. بہت ہی اسرار کے بعد جناب حبیب نے مظاہر نے اجازت لی. جنگ کے میدان میں گئے، جنگ کی خوب جنگ کی. روایت میں ہے کہ 68 لوگوں کو فنار کیا. دلیم نام کا ایک شخص تھا حالت جنگ میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی حبیب نے مظاہر ہے جو کربلا کے میدان میں سب سے بزرگ شخصیت ہے. یہ عمر رسیدہ شخصیت ہے جس کو اس زمانے میں بوڑھا کہا جاتا ہے. یعنی بوڑھا اگر کوئی تھا تو حبیب نے مظاہر. بڑھاپے کے عالم میں وہ جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے اسی طرح 68 لوگوں کو قتل کیا.
لیکن کب تک جنگ جاتا ہے؟ دلیل نام کا ایک شخص ہے، اس نے تلوار سے ایسا وار کیا جو جناب حبیب کے چہرے پر لگا۔ جناب حبیب تلملا گئے، ابھی مکمل طریقے سے تڑپنا بھی نہیں ہوا، کسی اور نے ہاتھ پیچھے سے نیزہ مارا۔ اب جناب حبیب ہے جو گھوڑے پر نہیں سنبھلتا، گھوڑے پر سرگر گر گئے اور کہا یا ابا عبداللہ اغرقنی، اے میرے حسین میری مدد کو آئیے۔ امام حسین قبل از کے کہ جناب حبیب تک پہنچے، حسین نے کیا کیا؟ جناب حبیب کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین ان کے پاس پہنچے، دیکھا سر کو تن سے جدا کر۔ میں کہوں گا اے آقا حسین، آپ حبیب کی لاش پر پہنچ تو گئے، اس کے لاش کو پامال آپ نے نہیں ہونے دیا، لیکن عصر کے بعد یہی فوج جفاکار ہوگی اور آپ ہوں گے کہ جب آپ کو شہید کیا جائے گا تو کوئی آپ کے لاش پر کوئی آنے والا باقی نہیں رہے گا، آپ کے جسم سر کو جدا کیا جائے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، آپ کے لاش کو پامال کیا جائے گا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بدلت فضائل تصدیق والمعرفة على لا نقول نظام القانون والسيارة والقانون ما قدر حسين۔ بولے یہ شہ ابرار، کہیں چل نہ پڑے تلوار، زینب روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو۔ اے ثانی زہرا دیکھ لو، اب ثانی حیدر لازم ہے، اب ثانی حیدر لازم ہے، اب ثانی حیدر لازم ہے، من کے ہٹائے جانے سے عباس دلاور لازم ہے، عباس دلاور لازم ہے، عباس دلاور لازم ہے۔ محشر کے ہے سب آثار، کہیں چل نہ پڑے تلوار، زینب روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو۔ وعدہ جو کیا تھا نانا سے ہم اس کو نبھانے آئے ہیں، ہم اس کو نبھانے آئے ہیں، ہم اس کو نبھانے آئے ہیں۔ ہمیں کہ ہمیں کچھ فکر نہیں، ہم دین بچانے آئے ہیں، دین بچانے آئے ہیں، ہم دین بچانے آئے ہیں۔ محنت نہ ہوئے بیکار، کہیں چل نہ پڑے تلوار، زینب روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو۔ شب کے جنازے پر زینب جب تیروں کی بوچھار ہوئی، تیروں کی بوچھار ہوئی، جب تیروں کی بوچھار ہوئی، عباس کے تیور بدلے تھے لیکن نہ وہاں یلغار ہوئی، لیکن نہ وہاں یلغار ہوئی، لیکن نہ وہاں یلغار ہوئی۔ ہے جنگ یہاں تیار، کہیں چل نہ پڑے تلوار، زینب روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو۔ اس وقت ہمارے مقصد کو سانچے میں وفا کے ڈالنا ہے، سانچے میں وفا کے ڈالنا ہے، سانچے میں وفا کے ڈالنا ہے۔ یہ کام تمہارا ہے زینب، عباس کا غصہ ڈالنا ہے، عباس کا غصہ ڈالنا ہے، عباس کا غصہ ڈالنا ہے۔ نکلا ہے لمبردار، کہیں چل نہ پڑے تلوار، زینب روک لو عباس کو، روک
لو عباس کو، اب روک لو عباس کو، جب بھی اسے گہرایا ہے، ہر موڑ پہ میں نے ٹوکا ہے، ہر موڑ پہ میں نے ٹوکا ہے، ہر موڑ پہ میں نے ٹوکا ہے، تلوار اٹھانے سے اب تک عباس کو میں نے روکا ہے، عباس کو میں نے روکا ہے، عباس کو میں نے روکا ہے، اب روکنا ہے دشوار، کہیں چلنا پڑے تلوار، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، اب روک لو عباس کو، یہ 3 محرم ہے زینب، عاشور میں تھوڑی دوری ہے، عاشور میں تھوڑی دوری ہے، عاشور میں تھوڑی دوری ہے، عباس کو ہم کیسے روکے، یہ سب سے بڑی مجبوری ہے، سب سے بڑی مجبوری ہے، یہ سب سے بڑی مجبوری ہے، امداد کرو اتبار، کہیں چلنا پڑے تلوار، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، تلوار سے رن میں غازی نے خط کھینچ دیا ہے زینب، خط کھینچ دیا ہے زینب، خط کھینچ دیا ہے زینب، حیدر کی شجاعت کا وارث غصے سے بھرا ہے زینب، غصے سے بھرا ہے زینب، غصے سے بھرا ہے زینب، منزل ہے بڑی دشوار، کہیں چلنا پڑے تلوار، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، تلوار سے رن میں غازی نے خط کھینچ دیا ہے زینب، خط کھینچ دیا ہے زینب، خط کھینچ دیا ہے زینب، حیدر کی شجاعت کا وارث غصے میں بھرا ہے زینب، غصے میں بھرا ہے زینب، غصے میں بھرا ہے زینب، منزل ہے بڑی دشوار، کہیں چلنا پڑے تلوار، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتنة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وصار الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بر حبیب خدا ختم مرتضی صلوات اللہ